عقیدت کی پیداوار ہے، یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا، پیر کو دیکھنا، اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاخ کہہ کر اس سے میل ملاپ بند کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک عقل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشائخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد، امام بندیالوی کہتے ہیں، چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زماں راضی دوراں حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں زیر تشریح آیت تحریر فرماتے ہیں۔ آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرق و غرب رفظ کو آگ لگی، وہی لفظ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، مطہر تو ہیں مگر معصوم نہیں۔ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ، کون؟ آل ابا، اہل بیت اطہار، کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفحہ 54 ہے، یہ 1979 کا جو چھاپا ہے، اور یہ صفحہ 58 ہے، وہی عبارت۔ اب شرح میں لکھتے ہیں، اب دنیا بھر میں کوئی بندہ، چلو میں تو چھوٹا ہوں، امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ اس عبارت کی شرح پیش کرنے والا کوئی پیش کرے، اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے، اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیے، اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی۔ اب سنو، آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، سنیوں کے نہیں، شیعہ کا، کیا لکھ کے؟ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ لکھ کے آپ نے شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا۔ سوال یہ ہے کہ آگ سنیوں کو کیوں لگی؟ یہ پچھلے سال تو پتہ چلا کہ گل وچ ہو رہے، یعنی یہ لکھ دیا پہلے استاد صاحب نے کہ یہ رد ہے جن کا وہ سنی نہیں۔ جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا، یعنی اوپر سے اہل سنت ہیں یا صحیح اہل سنت ہیں ان کو بھی بتانا چاہا، کیا کہ متعلق کہ اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا کس عقیدے پر؟ جس پر ہماری جنگ ہوئی، جس کو ہم نے اہل سنت کہا، دوسروں نے اسے ناسبیت کہا اور ہم نے انہیں رافضیت کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رفض ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے خطا کا صدور نہ ماننا
امکان نہ ماننا یہ رفض ہے۔ امام بندیالوی کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھ کر اپنے سنیوں کو بتایا کہ وہ آیت تطہیر پڑھ کے اور آگے یہ کہنا کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی شیعہ کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، سنی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کتنے سال پہلے ایک مسئلے کا سلسلہ جاری تھا لیکن پردے میں بند تھا، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق عطا فرمائی۔ یعنی اس عبارت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا بتانا چاہا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایک لفظ امام بندیالوی کا ہے۔ اور پھر اب اپنے پیر صاحب کے لحاظ سے کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی چشتی، قادری اور حنفی المسلک سنی کا، کہتے ہیں یہ بسلسلہ خطا و نسیان حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محولہ بالا تصریح کے تحت، یعنی اس عبارت سے کیا ثابت ہوا؟ محولہ بالا، یعنی جس کا پہلے حوالہ دیا گیا ہے، اس عبارت کے تحت، یعنی عمومی طور پر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ نقشبندی ہے اور چشتی بڑا، چشتیوں کا اپنا ذوق ہے، تو بندیالوی صاحب نے کہا کہ شریعت میں چشتی نقشبندی صاحب ایک ہیں، یعنی شریعت میں کوئی ایسا ذوق نہیں کہ جہاں چشتی کو چھٹی مل جائے۔ تو سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں، گولڑوی ہیں، حنفی المسلک ہیں، تو کہتے ہیں محولہ بالا تصریح کے تحت اعلیٰ حضرت گولڑوی نے، حضرت اعلیٰ گولڑوی کی محولہ بالا تصریح کے تحت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ معصوم ہیں اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ نہ معصوم ہے اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ اب یہ ساری جنگ تھی، اور یہ نہیں کہ نہ استاد صاحب کو، نہ پیر صاحب کو، نہ ہمیں کہ کوئی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کوئی دل میں ورم ہے معاذ اللہ معمولی صاحبی، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری بات روافض کی ہے اور وہ کفر تک پہنچاتی ہے۔ اب یہاں لفظ اہل بیت پر نیچے امام بندیالوی نے خود حاشیہ لکھا کہ اہل بیت کون ہے، تاکہ یعنی یہ بھی بزرگوں کی فراست ہے کہ اہل بیت مسئلہ تو پیدا ہوگا پھر جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو حالانکہ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اہل بیت کے لفظ میں پہلے نمبر پر تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نیچے حاشیے پہ لکھا مراد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پہ ازواج کا لکھا اہل بیت میں، چونکہ انکار ان کا کیا جاتا ہے، اور آل ابا علیہم السلام، یعنی جنہیں چادر میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیات اور ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں اور خطا و نسیان کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اب یہ لکھ کر واضح ہو کہ ازواج مطہرات اور آل ابا کا قیامت تک آنے والے ثلاثہ طریقت کے تمام مشائخ پر بشمول علماء و فقہا افضل ہونا ایک مجمع علیہ حقیقت ہے۔ مجمع یعنی جس پر اجماع کیا گیا ہے، اجماع ہے کہ ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی، اور یہ
اہل ابا جن پر چادر دے کر سرکار نے فرمایا. کس بات پر اجماع ہے؟ کہ قیامت تک کے ہر پیر، ہر مفتی، ہر عالم، ہر شیخ، ہر غوث، ہر کتب پر ان کی فضیلت طے شدہ ہے کہ اہل ابا اور ازواج مطہرات سب سے افضل ہیں. اس پر اجماع ہے. تو جب مذکورہ فاضل طبقہ سے بھی خطا و نسیان کا صدور ناممکن نہیں ٹھہرا تو طبقہ مفضول یعنی مشائخ طریقت وغیرہ ہم سے خطا و نسیان کا صدور بطریق اولا ممکن ہوا. یعنی انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا نا پیروں کا کہ پیر نہیں خطا کر سکتا. تو دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ پیر ہیں مفضول جن پر فضیلت دی گئی ہے، اور ازواج مطہرات اور آل ابا رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں فاضل، ان پر فضیلت رکھنے والے. تو جب فاضل طبقہ سے خطا کا صدور مانا جا سکتا ہے تو پھر یہ مفضول سے کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ان سے تو بطریق اولا مانا جا سکتا. اور یہاں پر پھر آپ لکھتے ہیں قارئین کروڑوں سلام ہوں روح بندیالوی کو جو پہاڑوں کے درمیان آرام فرما ہیں اپنے مرقد پرنور میں. کہہ رہے ہیں قارئین اے پڑھنے والو، یہاں یہ سلسلہ احکام شریعہ حضرت کی ایک عظیم وضاحت. کس کی؟ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم وضاحت. چونکہ استاد بھی کافی جلے ہوئے تھے ضربوں سے، فرماتے ہیں یہ عظیم وضاحت بعض کاذب مدعیان محبت اہل بیت کو دعوت فکر دیتی ہے. کاذب مدعیان کہ جو محبت اہل بیت کے مدعی ہیں مگر ہیں جھوٹے. پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت جو میں نے بھی پیش کی اور جو پیر صاحب نے بھی پیش کی، اور مدعیان آج بھی اسی طرح ہی رہے بعض کہ بعض مدعیان محبت اہل بیت کو دعوت فکر دیتی ہے. وَيُطَاهِرَهُمْ کہ یہ معنی نہیں کہ اہل قصہ علیہم السلام کے لیے جداگانہ احکام شریعہ بھیجے ہیں. تصویہ کی صفحہ نمبر 56 پہ ہے یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کی اس خیال کو رد کر دیا. یہ بھی اصلاح ضروری ہے. کون سی؟ کہ جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور. چلو یہ تو غیر سید ہے، وہ سید ہے، فرق کرو. یقیناً فرق تو ادب و احترام میں بہت زیادہ ہے، مگر شریعت کا حکم تو ایک ہے. یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کے اس خیال کو رد کر دیا جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت کی شریعت اور ہے. آپ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت گولڑوی کی